اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوانوں کی جماعت بڑی اہم جماعت ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم اور ملت کے لیے نوجوان بڑی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ گزر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تب پانی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان کا پیٹ ٹوٹ جاتا ہے، نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، تو رب نے تو پیر عطا فرمائے ہیں، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آنکھ کی اہمیت سمجھنی ہو تو آنکھ بند کر دیجئے اور اپنے گھر پر، اپنے محل پر، اپنے بال بچوں پر نگاہ دوڑائیے، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ اہمیت انسان کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کسی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پیاس لگی ہوئی تھی، پانی کی تلاش ہے، زبان خشک ہو گئی ہے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ چڑیا اڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پانی موجود ہے۔ وہ نوجوان پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ کنواں تو موجود ہے۔ پہلے کے زمانے میں کنواں بڑی اہمیت رکھتا تھا، کنواں موجود ہے، لیکن پانی کھینچنے کے لیے بالٹی اور ڈول اور رسی کا انتظام نہیں۔ لیکن ہے نوجوان، وہ سوچتا ہے کہ اتر جاتا ہوں۔ وہ اترتا ہے، اترنے کے بعد پانی پیتا ہے۔ ایک مرتبہ پیا، 2 مرتبہ پیا، 3 مرتبہ پیا۔ آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آگے پھر پیاس لگ جائے گی، اس لیے زیادہ پیتا ہے۔ پینے کے بعد جب کنویں سے اوپر اٹھتا ہے تو ایک کتا، ناپاک جانور ہے، کتے کو وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ تر مٹی کیچڑ چاٹ رہا ہے، زبان نکالے ہوا ہے اور ایسے کر کے چاٹ رہا ہے۔ وہ آدمی، وہ نوجوان سوچتا ہے، اسی لیے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے۔ آدمی سوچتا ہے ابھی نوجوان ہوں، عبادت کرنے کے بڑے مواقع موجود ہیں، ابھی عمر کافی باقی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ موت کب آ جائے گی، کس وقت آ جائے گی، کس کی زندگی کتنے سال کی ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے وہ نوجوان سوچتا ہے، یا اللہ، اسی طریقے سے مجھے بھی پیاس لگی ہوئی تھی، میری بھی زبان نکل رہی تھی، اور یہ کتے کی اسی وجہ سے زبان نکلی ہوئی ہے پیاس کے مارے، لیکن پلاؤں کیسے پلاؤں؟ وہ آدمی سوچتا ہے کیسے پلاؤں۔ نیچے اتر جاتا ہے، جوتی لے کر کے، پیر میں جوتی ہے، جوتی لے کر کے اتر جاتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ گمچھا اس کے کندھے میں تھا، اس کو لے کر کے اتر جاتا ہے اور جوتی میں پانی بھرتا ہے، لیکن اٹھیں کیسے؟ ہاتھ میں جوتی لے کر کے اٹھتے ہیں تو پھر اٹھیں گے کیسے؟ اس لیے وہ نوجوان سوچنے کے بعد سوچتا ہے کہ منہ سے جوتی لگا لیتا ہوں۔ کوئی بھی آدمی جوتی اپنے منہ سے لگانا نہیں چاہے گا، لیکن ایک بے زبان مخلوق ہے جس کی جان پیاس کے مارے جا رہی ہے۔ وہ نوجوان سوچتا ہے دل میں، یا اللہ، آج میں ایسا کام کروں گا کہ رب ذوالجلال تو عرش سے دیکھے گا اور تجھے خوشی مجھ سے ہوگی۔ اس لیے وہ نوجوان زبان سے لگاتا ہے، اوپر اٹھتا ہے اور کتے کو پانی پلاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اسی طرح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، فشکر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی اور اس کا یہ کام پسند آیا، فغفر لہ، اور اس کے گناہوں کو بخش دیا، وادخلہ الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنتی قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی رات کو اٹھ کر کے تلاوت قرآن کرتا ہے، رب ذوالجلال اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندے کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ احکم الحاکمین راضی اور خوش ہو جائے۔